بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور خدا بھی ہے جس کا طالب وہی مطلوب آیا ہے۔ خدا بھی ہے جس کا طالب وہی مطلوب آیا ہے، خدا بھی ہے جس کا طالب وہی مطلوب آیا ہے۔ ارے بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت خوب آیا ہے، خدا بھی ہے جس کا طالب وہی مطلوب آیا ہے، بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت خوب آیا ہے۔ اما آمینہ سرکار کا گھر چوم کر بولی، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ اور ذرا توجہ کیجئے گا، جس ہستی کو خدا نے اپنا نائب کہا اس ہستی کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے اپنا نائب کہا اس ہستی کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے طوفان میں محفوظ رکھا اس ہستی کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے آگ میں بھی راحت بخشی اس ہستی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے ذبیح اللہ کہا اس ہستی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے عاجزی کا پیکر بخشا اس ہستی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے حسن و جمال کا پیکر بخشا اس ہستی کو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اس ہستی کو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے شرف حلامی بخشا اس ہستی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے بن باپ کے پیدا کیا اس ہستی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ وسیم بھائی میں اگلے وشے پڑھنے ہیں، میں نہیں جانتا کون سبحان اللہ کہے گا، میں نہیں جانتا کون دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا، میں نہیں جانتا کون خاموش بیٹھ کر رہے گا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس کا ہاتھ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی وزیر کے لیے بعد میں اٹھ سکتا ہے مگر میرے نبی کے نام کے لیے پہلے اٹھتا ہے، تو وہی شخص دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کہے گا۔ تو خبردار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمام لوگوں نے مل کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کہے گا۔ علامہ صاحب آپ نے ان کے ہاتھ دیکھنے ہیں کہ کس کا ہاتھ میرے نبی کا نام سن کر اٹھتا ہے، کس کا ہاتھ میرے نبی کی شان سن کر اٹھتا ہے، کس کا ہاتھ میرے نبی کا مقام سن کر اٹھتا ہے، کس کا ہاتھ میرے نبی کا رتبہ سن کر اٹھتا ہے، کس کا ہاتھ میرے نبی کی عظمت سن کر اٹھتا ہے، کس کا ہاتھ میرے نبی کی وقار سن کر اٹھتا ہے۔ تو ذرا توجہ کیجئے کہ جس ہستی کو خدا نے اپنا نائب کہا اس ہستی کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے طوفان میں محفوظ رکھا اس ہستی کو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے آگ میں بھی راحت بخشی اس ہستی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے ذبیح اللہ کہا اس ہستی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے عاجزی کا پیکر بخشا اس ہستی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے حسن و جمال کا پیکر بخشا اس ہستی کو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اس ہستی کو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور جس ہستی کو خدا نے شرف حلامی بخشا اس ہستی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا نے بن باپ کے پیدا کیا اس ہستی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ دو توجہ کرنی ہے، جس ہستی کو خدا نے خوبصورت بنا کر بلکہ یوں کہوں کہ نور علی نور بنا کر خوب سجا کر اپنے پاس بلا کر تمام پردے ہٹا کر ذرا جلوہ دکھا کر ذرا مسکرا کر دیدار کروایا اس ہستی کو محبوب خدا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس ہستی کو محبوب خدا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو بند کرتے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ہستی کو محبوب خدا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ وسیم بھائی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ ارے بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا،
सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा, वरना दोनों हाथों को बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिला ताखिर अपने आवाज़ से दावत खिताब दे रहा हूँ खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयान, साहबजादा वाला शान, अजीम आशिक रसूल, अजीम नुक्तादान। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी साहब से है। क़यामत से पहले एक जोरदार नारा बुलंद फरमाएं, नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। तमाम हज़रात खताब के बाद भी तशरीफ रखें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपके सिकंदराबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं जनाब अल्लामा ज़ुबैर अत्तारी साहब। इन्होंने आगे बयान के लिए जाना है 2-3 मकामात पर, तो इसके बाद मेहमान सना खान में तशरीफ ला चुके हैं, तो बयान के बाद सना खानी जारी रहेगी। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरे भाई राव अब्दुल सत्तार साहब, राव मोहम्मद ज़ीशान, इनके बिरादरान और इनके अहले खाना कि इन्होंने सोहने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की इस महफिल को सजाया और करम बालाए करम उन ग़ुलामान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने इस महफिल पाक में आने की सआदत अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी, बहुत अजीम, बहुत बरकत वाली इबादत है। ये जहां पर हो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, ये जहां पर हो अल्लाह का करम बरसता है, ये जहां पर हो वहां से नहुसत दूर भाग जाती है, ये जहां पर हो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपने इकराम और अनवार की बारिशें अता फरमा देता है। आज ये सादत मेरे भाई मोहम्मद ज़ीशान के हिस्सा में आई कि इन्होंने सोने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की इस महफिल को सजाया है और इनके अजीज़ व अक़रबा भी, दोस्त अहबाब भी, कोई दूर से आया है और कोई नज़दीक आया है, मगर आया वही है जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपनी इस बात की इब्तिदा एक हदीस पाक से करता हूँ
کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے مالک لم یزل نے یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، پیمان ہے، عہد ہے، قول ہے، قرار ہے کہ جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس دریا کی موج کی روانی پر، جس سمندر کی موج کی طغیانی پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس آدمی کے دل دماغ و زبان پر تیرا نام نامی اور اس میں گرامی آئے گا، میں اپنی رحمتوں کی نمٹی برخبر ہوں۔ تو اب اس حدیث پاک میں مالک لم یزل کا یہ وعدہ ہے کہ محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا، اب لفظ جہاں آیا، محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں تیرا ذکر ہوگا میری رحمتیں برسیں گی، مدینہ میں تیرا ذکر ہوگا میری رحمتیں برسیں گی، مکہ میں تیرا ذکر ہوگا میری رحمتیں برسیں گی، کوئی اکیلے میں تیرا ذکر کرے گا میری رحمتیں برسیں گی، کوئی مجمع میں تیرا ذکر کرے گا میری رحمتیں برسیں گی، کوئی امیر تیرا ذکر کرے گا میری رحمتیں برسیں گی، کوئی غریب تیرا ذکر کرے گا میری رحمتیں برسیں گی، خواہ اس کا رنگ روپ کیسا ہوگا، اس کی حیت کیسی ہوگی، جو تیرا ذکر کرے گا اے محبوب علیہ السلام میری رحمتیں اس کے گرد اپنا حصار کر لیں گی، اسے اپنے سانچے کے اندر ڈھال لیں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نبی کا ذکر ہو، جس گھر میں نبی کا ذکر ہو، اس گھر میں نحوست نہیں آتی، اس گھر میں نحوست نہیں آتی، اور جس جگہ پر نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا متواتر نزول رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دربار لگا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آ گیا، عرض کرنے لگا سونا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ میلاد پاک منانے والے اس عظمت کو سنیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے۔ اس نے عرض کی سونا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا بھئی تیرے پاس مال چوکھا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں 40 بھیڑ بکریوں کا مالک ہوں، میں 40 بھیڑ بکریوں کا مالک ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی اولاد کتنی ہے تیری؟ اس نے کہا یا رسول اللہ only one son، یعنی فقط میرا ایک بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کی سونا 15 سال کا ہو گیا۔ کتنے؟ 15 سال کا ہو گیا۔ اب یہ 3 سوال تھے جو کملی والے نے کیے کہ پہلا تیرے پاس مال کتنا ہے۔ اب جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دعوت کرنے آئے نا، بندہ اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی مال کتنا ہے تیرے پاس، امیر ہے تو یا غریب ہے، کچھ تیرے پاس ہے یا نہیں ہے، پکائے گا کیا، کتنی پلیٹیں ہمیں کھلائے گا، یہ پوچھا نہیں جاتا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی بالکل لوسی ہو، میرے اس جملے پہ بھی وزن کرنا، اگر کوئی لوسی ہو تو میں اس لوسی کی بات نہیں کر رہا۔ اکرم بھائی آپ انہیں تھوڑا سا سنبھال لیں، آپ میری ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، آپ انہیں تھوڑا سا سنبھال لیں۔ تو اگر کوئی لوسی ہو، ماسٹر جی آپ آگے آ جائیں، عزیز الرحمان بھائی آپ ادھر آ جائیں، تو اگر کوئی لوسی ہو تو پوچھے گا کہ بھائی پکایا کیا ہے، اگر وہ کہے کہ جی بس دال پکائی ہے تو وہ نہ آئے تو میں اس سے تو میرا خطاب ہے ہی نہیں۔ میں تو اکثر اپنے الفاظوں کے اندر یہ بھی کہتا ہوں اپنے بیانات کے اندر کہ بھئی اگر آتے ہو لنگر کے لیے پھر آیا ہی نہ کرو، اگر آتے ہو ذکر مصطفیٰ کے لیے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ جو جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ بھی کملی والے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر ہم نبی کے غلام نہ ہوتے نا ہمیں یہ سانسیں بھی نہ ملتی، اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہوتا نا جو عقیدہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، گاڈ گفٹ ہے نا یہ عقیدہ، اگر وہ چاہتا تو کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اور چاہتا تو کسی ایسے کے گھر پیدا کر دیتا جو میلاد کو مناتا ہی نہ۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں ان کے گھر میں پیدا کیا جو خود بھی میلاد مناتے ہیں اور جو میلاد منانے والوں کو بھی اچھا تصور کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا۔ یہ عقیدہ ہمیں عشق مصطفیٰ کا اور عشق الہی کا جو عقیدہ ہے یہ مالک لم یزل کے محبوب نے دیا تھا۔ جب آپ نے دین کی تبلیغ کی نا، توجہ کرنا میرے اس جملے پر، جب دین کی تبلیغ آپ نے شروع کی، کہا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے، وہی عزتیں دیتا ہے، ذلتیں بھی اسی کی طرف سے، تو وہ جو کافر تھے نا جنہوں نے بت بنا رکھے تھے، ہر ایک کا خدا ان کے گھر کے اندر تھا، ہر ایک کا خدا ان کے گھر کے اندر تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے،
ہمارے خداؤں کو برا نہ کیا. کملی والے نے فرمایا میں تمہارے خداؤں کو برا نہیں کہتا، میں فقط یہ کہتا ہوں کہ اللہ فقط وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. جب وہ دیتا ہے وہ یہ نہیں. آپ نے یہ ہوا دیکھی ہے جب چلتی ہے، آپ امیر اور غریب کے گھر کی تخصیص کریں. جو غریب ہوگا نا اس کے گھر میں پنکھا ہوگا، جو اس سے تھوڑا امیر ہوگا اس کے گھر میں ایئر کولر ہوگا، جو اس سے امیر ہوگا اس کے گھر کے اندر اے سی ہوگا. یہ ہم نے اپنے سکندرآباد کے اندر بھی دیکھا ہے. لیکن میرے رب کائنات کا اصول دیکھیں، اس کی محبت کا انداز دیکھیں. جب ہوا چلتی ہے نا اس کے لیے کوئی یہ حکم نہیں ہے کہ بھئی تو نے امیر کے گھر میں جانا ہے غریب کے نہیں جانا. اللہ کریم نے فرمایا کہ تو برابر میرے محبوب کی امت پر چل. اگر کوئی غریب ہے اسے بھی نہ دیکھ، کوئی امیر ہے اسے بھی نہ دیکھ. ہاں ایک چیز ہے، جب یہ بارش برستی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو بھی اللہ نے نہیں روکا بھئی امیر کے گھر نہیں برسنا، غریب کے گھر تو نے برسنا نہیں. لیکن ایک مزے کی بات ہے، میں نے اس بارش کے اندر جب یہ کثرت سے آئے نا بڑے بڑے امیروں کی کوٹھیاں گرتے دیکھی ہیں لیکن غریب کی جھوپڑیاں سلامت رہتی ہیں. آپ نے پرندے کو دیکھا کہ وہ ایسے گھونسلہ بناتا ہے درخت پر اور ہواؤں اور آندھیوں سے درخت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم فرما دیتا ہے ہوا کو کہ بھئی تجھے یہ جسارت نہیں کرنی، یہ جو پرندے کا گھونسلہ اس کی شاخ پر لٹکا ہوا ہے اسے توڑنا نہیں ہے. تو اب یہ اسی کریم کی کرم نوازیاں ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا جو دین ہے میں اس دین کو بیان کروں گا. اب آپ کے چچا جان کے پاس آ گئے لوگ، انہوں نے کہا بھئی اپنے بھتیجے کو کہو. روایات میں آتا آپ کے دادا کے پاس آ گئے عبد المطلب کے پاس کہ بھئی آپ بھی اس کو منع کرو کہ یہ ہمارے بتوں کو جو ہے برا بھلا نہ کہے، یہ دولت کا ہم اسے دیں گے، یہ شہرت کا ہم اسے دیں گے، جو چیز یہ مانگے گا نا ہم اس کے قدموں کے اندر ڈال دیں گے، لیکن ہمارے خداؤں کی جو ہے یہ نفی نہ کرے. تو وہاں پر ایک تاریخی جملہ تھا جسے ہم نے 9th کے اندر پڑھا تھا جب کملی والے محبوب علیہ السلام کو آپ کے دادا جان نے کہا نا تو آپ نے کہا بائی گاڈ، خدا کی قسم، the sun on my right hand and the moon on my left hand I would not abandon my faith. کہا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو نا پھر بھی I would not abandon my faith، میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو یہاں سے ایک بات پتہ لگتی کہ جو سب سے مین چیز ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ نے یہ پیس کے سکول دیکھیں پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ملک پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. اب یہودی مشنری کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ سکول چلے اور اس کے اندر پڑھائی عام ہو، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. اب اگر عقیدہ درست نہیں ہے وہ لاکھوں دے دیں کروڑوں دے دیں، ان کا وہ مذہب وہ عقیدہ ان کا اگر درست نہیں ہے کملی والے کی ذات پر یقین کرنا وہ اربوں خربوں بھی اللہ کی راہ کے اندر لٹا دیں. اللہ پاک نہ ان کی خیرات قبول فرماتا ہے اور نہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی جہنم ہے. تو میں نے جو حدیث عرض کی کملی والے کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے عرض کی سونا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کملی والے نے سب سے پہلے پوچھا بھائی مال چوکھا ہے تیرے پاس؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ 40 بھیڑ بکریوں کا میں مالک ہوں. آپ نے کہا اولاد کتنی ہے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ہے. آپ نے کہا تیری عمر کتنی؟ اس نے کہا 15 سال ہے. جب یہ تیسرے سوال کا جواب اس نے دیا نا کملی والے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو، دندان مبارک ظاہر ہو گئے، کیونکہ اس نے بات کی تھی نسبت کی. اور جہاں نسبت اچھی ہو نا، نسبت اچھی ہو، یقین کرنا نسبت سے تقدیریں بدلتی ہیں. ایک جنگل روایت میں پڑھ رہا تھا خصائص کبریٰ کے اندر، ایک جنگل کے اندر لگی تھی آگ. اب جو آگ لگی نا جنگل میں، اب آگ جو لگی، اب جب یہ آگ ہے نا آگ یہ اپنا پرایا نہیں دیکھتی، گورا کالا نہیں دیکھتی، ادنا آلہ نہیں دیکھتی، بوڑھا ضعیف نہیں دیکھتی، جوان نہیں دیکھتی، بچہ نہیں دیکھتی اور مولوی بھی نہیں دیکھتی. یقین کرنا جو کہتا ہوں نا بھائی میں ہی سب کچھ ہوں، اسے ہاتھ میں آگے جلا دے گی. اس کی جو ہے اس کے اگر یہ کہہ لیں کہ اس کی آنکھیں ہوتی تو اس کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی اس آگ کے. اب جو آگ نے جلانا شروع کیا نا جنگل میں، درختوں کو جلانے لگی، جو درندے تھے وہ بھی جلنے لگے، جو پرندے تھے ان کے گھونسلے بھی جلنے لگے. تو ایک کالا تھا سانپ، سمجھتے ہیں سانپ. اس نے جو آگ کو دیکھا نا بھائی آگ کے شعلے بلند ہو گئے اور میں کہیں نہ جل جاؤں، وہ نکل کے دوڑا جنگل سے. جیسے وہ نکل رہا تھا سامنے سے علی آ رہے تھے.
अली शेर खुदा का नाम तो सुना है? स्टेज वालों आप तो मेरा साथ दे दो, चलो ये नहीं दे रहे। तो अली वहां से गुजर रहे थे। अब सांप की जो पड़ी ना नजर अली पर, सांप की तवज्जो करेंगे मेरे बोलो पर, सांप की जो पड़ी नजर अली पर, सांप रुक गया। उसने कहा अली मुश्किल कुशा है। किसने कहा? सांप ने। अब एक जुमला सख्त बोल दूं यहां पर, सांप तो अली को मुश्किल कुशा समझे, तुमनी तक दाढ़ी रख के अली को मुश्किल कुशा ना समझे। मैंने कहा फिर तुझसे बेहतर तो सांप नहीं। अब कहने लगा जुबैर भाई जुमला कड़वा है, जुमला कड़वा है, अली मुश्किल कुशा नहीं। मैंने कहा मान लिया। अगले दिन जो देखा मेडिकल स्टोर पे खड़ा था, 2 रुपए दे के कहने लगा सही 2 रुपए की गोली दे दे, वो जड़ी कब्ज कुशा हो गए। 2 रुपए की गोली तो दो जो कब्ज कुशा हो। मैंने कहा तेरे अकीदे के पिलर नहीं गिरे, वहां तो अली को मुश्किल कुशा मानते हुए तेरा अकीदा खराब होता था। यहां तू कहता है कि 2 रुपए की गोली कब्ज कुशा है। मौत नसीब की है, तेरी गोली कब्ज कुशा हो सकती है, मेरा अली मुश्किल कुशा है, मेरा अली मुश्किल कुशा है। सांप ने कहा सोना अली मुश्किल कुशा है, वहां आग है, मेहरबानी कर बचा तो सही, मुझे बचा तो सही। अली ने सांप को पकड़ा, आस्तीन में ऐसे छोड़ लिया, ऐसे छोड़ लिया। अब एजुकेटेड तबका बैठा है, उस्ताद अजीजुर रहमान साहब बैठे, मेरे इस लफ्ज को कोट कीजिएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा। जब अली पाक ने सांप को बिठाया ना आस्तीन में, मैंने पूरी रिसर्च की है उलमा से, उस वक्त तक ये कहावत नहीं बनी थी आस्तीन का सांप। उस वक्त तक इस कहावत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसका कोई वजूद नहीं था। जब अली पाक ने इसको बिठाया तो वहीं से ये कहावत बनी, आस्तीन का सांप। बनी कैसे? आपने सांप को बिठा लिया, चंद कदम आगे चले तो वहां आ गई एक बिल्ली। बिल्ली समझते हैं ना, सीएटी कैट, पढ़ा था नर्सरी में हमने तो खैर कच्ची में पढ़ा था, नर्सरी तो थी नहीं, नर्सरी तो अब आई है ना, तरक्की कर गए ना हम। अब बिल्ली मिली, बिल्ली ने देखा, उसने कहा सोने अलिया सांप को बचाई मैंने, मेरे को बिलाई मैंने, कोई मेहरबानी फरमा मुझे भी बचा। अली पाक ने बिल्ली को उठाया, पुष्प पे बिठाया। अब यहां से एक जुमला समझिएगा, सांप यहां बिल्ली यहां चलते रहे। जब आग की तपिश हो गई खत्म, आग का कॉन्सेप्ट हो गया पीछे, आग ने कहा सांप को उसने कहा ऐसे तो नहीं आऊंगा कि पहले काटूंगा। सांप ने, उसने कहा ऐसे तो नहीं आऊंगा पहले काटूंगा। अली मुस्कुराए, फरमाया ओए हमने जालिम तुझे पनाह दी, तू कहता काटूंगा। सांप कहने लगा वो आपका ज़र्फ था, ये मेरी खसलत है। बिठाना पनाह देना आपका ज़र्फ था और काटना मेरी खसलत हो फितरत है। तो यहां से एक जुमला ये भी पता लगा, खसलतें बदलती नहीं, खसलतें बदलती नहीं, खसलतें खसलतें ही होती हैं, खसलतें खसलतें ही होती हैं, ये बदलती नहीं। चाहे आप लाख कहो, आप या 10 मिलादे मना लो, और किसी बदबख्त को कहो भाई मिलाद को, नहीं। मैंने शायद पहले भी इस इलाके में यही अपने एरिया में बयान किया था, ये मैं दुनियापुर बयान करके आया। मैंने वहां पर एक जुमला कहा, मैंने कहा जी जो मोहब्बत से नबी के 3 मिलाद में शिरकत कर लेना, 3 मिलाद की महफिलों में, मैंने कहा मैं लिख के कहता हूं कि वो 4थी महफिल में जरूर आएगा। बात दुरुस्त थी, बात सच्ची थी, मैं कह कर आ गया। वक्त गुजर गया, तकरीबन काफी दिन गुजर गए। काफी दिन के बाद एक बंदे की कॉल आई, नौजवान लड़का था, तकरीबन 22-23 साल का। अब भी माशाल्लाह मेरे पास उसका नंबर भी फीड है और उससे मैसेजेस पे राब्ता भी है, कॉल वगैरह भी कभी हो जाती है माशाल्लाह। अब थोड़ी लाइन पे है। कहने लगा जुबैर अत्तारी बोल रहे हो? मैंने कहा जी। उसने कहा आपने फला जगह खिताब किया था। मैंने कहा जी किया था। कहने लगा आपने खिताब में ये कहा था कि जो 3 मिलाद की महफिलों में शिरकत कर ले, 4थी मिलाद में खुद चल के आता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है, मैंने कहा था डंके की चोट पर। उसने कहा मैं तो 6 में गया। तवज्जो करना मेरे जुमले पर। उसने कहा मैं 6 में गया, 7वीं में नहीं गया, 8वीं में नहीं गया, अभी तक मेरा दिल चाहा ही नहीं मिलाद में जाऊं। मैंने कहा मेरे बेटे एक बात जुमला अगला सुनतारी का, मैंने साथ ये भी कहा था कि जो मिलाद में जाए वो मेडिकली फिट, मेडिकली तौर पर फिट हो, यानी उसे कोई बीमारी
ना हो। आज अगर हम कहें ना भाई हम ज़िशान भाई ने मिलाद कराया, हम पढ़ेंगे नात मदीने वाला सुनेगा, हम पढ़ेंगे दुरूद सलाम मदीने वाला सुनेगा, हम दिल में कुछ भी सोचेंगे मेरा नबी जान लेगा। अब तो हिंदी बोलने की फिर रंग फड़कने लगा। जुबैर भाई ये कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर सोचे मदीने वाले को पता लग जाए? मैंने कहा यार मुझे मेडिकल ने बताया जब हमारे बुखार हो जाए ना हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इस जुबान से कितनी चवलियां मारते हैं, कितनी तकरीरें करते हैं और कितने बदबख्त लोग गुस्ताखियां भी करते हैं। जब जाते हैं डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाते हैं, कांप रहे होते हैं, रंग बदला होता है, आंखें लाल हुई होती हैं, डॉक्टर पूछता है खैर से आए हो? अब ये बात नहीं समझ आती कि यार अगर खैर होती तो डॉक्टर पे जाता क्यों? अब मुझे बुला के आप माइक लगा के बिठा दो, मुदस्सिर भाई कहें जुबैर भाई अब क्या करोगे? मैंने तकरीर ही करनी है, मैंने और क्या करना है? मुझे आती तकरीर है, बाकी आता ही कुछ नहीं, और कोई कूटी नहीं है, और कोई कैटसी नहीं है, और कोई यकीन करना है ही नहीं ऐसा। वो फकत एक ही फन है कि मेरे मुस्तफा का सना खा अपने अंदाज में करता हूं। तो मैंने कहा जब जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है खैर से आए हो? आप कहते जी बुखार है। आप कहते हो बुखार है। अब वो बता डॉक्टर क्या करता, इतनी बड़ी लुट्टी होती है उसके पास जिसे थर्मामीटर कहते हैं अकरम भाई, वो उस थर्मामीटर को लेता है उसी जुबान के नीचे रख देता है। अब जुबान के नीचे रखकर जब दिन तक गुजरता है ना 1.5 या 1.25 या 2 मिनट, अब वो लुप्पी को निकाल कर पता क्या कहता है 102 103 104 ओ धार निकलो देखा ये क्या है? उसने कहा 104 पे बुखार है। उसने कहा फिर उसने कहा ये सिरप भी, ये एंटीबायोटिक भी, ये दवाई भी, ये कैप्सूल भी, ये गोलियां भी सारे ले। उन्होंने कहा बिल उन्होंने कहा 2000। बेचारा आया कांपता कांपता, घर वालों ने पूछा हाँ भाई? उसने कहा जी डॉक्टर ने 2000 का टीका लगा दिया। 2000 का टीका लगा दिया। बच्चे पूछते अब्बा जी था क्या? अब्बा कहता बुखार। अब्बा कहता बुखार। अब बच्चा मासूमियत से पूछता अब्बा कैसे पता लगा? अब वो डॉक्टर तो मर गए जो नब्ज देख के बताते थे। वो कहता सही डॉक्टर तो नहीं नया एक लुप्पी आई, एक थर्मामीटर था जी, थर्मामीटर डाला था उसने मुंह में, जब निकाला उसने कहा 104 पे बुखार। मैंने उस मौलवी से सवाल किया, मैंने कहा इस थर्मामीटर को कैसे पता? कोई बुखार तो रगों में है, बुखार तो खून में है, इसकी हरारत क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 101 है, 102 है, 103 है, वो थर्मामीटर ने बताया। अब इस मौलवी के अकीदे के पिलर नहीं मिलते कि थर्मामीटर की ट्रीटमेंट को मान रहा है, और मेरा नबी जो ट्रीटमेंट कर दे उस पर ईमान है नहीं है। आपने बिल्ली को उठाया, यहां जब पहुंच गया आपने कहा बाहर आ, उसने कहा ऐसे तो नहीं आऊंगा जी, पहले काटूंगा। आपने कहा उस जालिम मैंने तुझे पनाह दी, तुझे आग से बचाया, तू कहता काटूंगा। उसने कहा वो आपका ज़र्फ था, ये हमारा वतीरा है, ये हमारी फितरत है। अब बिल्ली सुन रही थी, बिल्ली ने कहा अली मुझे इजाजत देना, मैं करूं इससे 2-2 हाथ इस मूवी से, मैं करूं 2-2 हाथ। अली ने फरमाया इजाजत है। बिल्ली कहने लगी ओए बुद्धि से दिखा, तो चेहरा तो दिखा, मैं भी तो देखूं जो अली को डसता है। उसने सीना चोड़ा, उसने कहा बाप रे बाप ज़ियारतें हो रही हैं, अभी तो डसा नहीं है, ज़ियारत बस नियत की है, ज़ियारत हो। उसने बुद्धि निकाली, बिल्ली ने यहाँ से पकड़ा, वहां लेकर 1 पंजा 2 पंजा, तीसरे पंजे में फड़का दिया। अली ने फरमाया बिल्ली इधर आ। अब बिल्ली आई, अली ने कहा शाबाश, ये हदीस के लफ्ज़ एहसान कर रहा हूं। आपने कहा, अली ने कहा शाबाश, रब की रहमत को जोश आ गया। फरमाया महबूब देख तेरे अली ने इसकी कंध पे हाथ फेरा ना, अब कयामत तक इसकी नस्ल में जितनी बिल्लियां पैदा होगी मैं उनकी कंध जमीन पर लगने ही नहीं दूंगा। ये है थ्योरी, ये है थ्योरी, ये है थ्योरी जो मैंने पढ़ के सुना दी। प्रैक्टिकल आप देखना, बचपन से लड़कपन में, लड़कपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में आ जाओगे, किसी बिल्ली को गिरते देखना, कभी भी इसकी कंध जमीन पे लगती ही नहीं।
समझाना यही चाहता हूं कि जिसको निस्बत मेरे मुस्तफा से हो जाए उसकी कंड कभी लगती नहीं। बस उसी हदीस को मुकम्मल करके मेरा मौजू खत्म हो रहा है। आपने फरमाया कि भाई तेरे औलाद कितनी है? उसने कहा एक बेटा। आपने कहा उम्र कितनी? उसने कहा 15 साल। जब तीसरे साल सवाल का जवाब दिया, कमली वाले मुस्कुरा दिए। अब जब नबी मुस्कुराए, आपने फरमाया ठीक है, फुला दिन हम तेरे घर दावत खाने आ जाएंगे। वो जो दावत करने आया था, भूले तो नहीं हो? हम तेरे घर फला दिन दावत खाने आ जाएंगे। उसे जैसे ही मुस्दा जाफिदा मिला, भाई नबी आएंगे, उसने तो कूक मारी। उसने मुड़ते हुए साहबा को, आप भी आना मेरे घर नबी आए। बाहर निकला हो जो भी मिले, उसने कहा आप भी आना मेरे घर नबी आए। ओए तुम भी आना मेरे घर अल्लाह का रसूल आएगा। ओए तुम भी आना मेरे घर चांद को तोड़ने वाला आएगा। ओए तुम भी आना सूरज को मोड़ने वाला आएगा। और तुम भी आना उम्मे माबद की बीमार बकरी पर हाथ रखकर दूध के दरिया जारी करने वाला आएगा। अब वो तो कहता जाता, जैसे दरबार से निकला एक साहबी खड़े हो गए। उसने अर्ज की सोना दावत तो इसकी कर ली कबूल, मगर ये बंदा तो झूठा है, ये बंदा तो झूठा है। आका ने फरमाया जिस तरह तुम्हें झूठ से नफरत है, उससे कई ज्यादा हमें भी झूठ से नफरत है, मगर तुम कैसे कहते हो कि भाई ये झूठा है? उसने अर्ज की सोना मैं जानता हूं मेरे वसेब का है, मेरे इलाके का है, मेरा पड़ोस का है, मेरे घर के साथ 4 दरवाजे छोड़कर इसका घर है। पहला झूठ जब आपने इससे पूछा ना तेरे पास माल कितना है, हुजूर ये मक्का का बहुत बड़ा जानवरों का ताजिर है, हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां ऊंट गाय इसकी मलकियत है। आपने कहा कितना माल है? इसने कहा 40 भेड़ बकरियों का मालिक हूं। सोना इसके फुला 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 4 बेटे हैं। आपने पूछा औलाद कितनी है? उसने कहा 1 बेटा है। और तीसरा झूठ तो सोना आपने उसकी पर्सनैलिटी से मुलाहिजा कर लिया होगा कि दाढ़ी में उसके तो बाल भी सफेद थे। जब आपने पूछा कि उम्र कितनी है तो उसने कहा 15 साल। सोना ये भी उसका झूठ है। जब उसने ये कहा मेरे नबी फिर मुस्कुरा दिए। और जहां नबी मुस्कुराते थे ना, उलमा फरमाते आका की मुस्कुराहट ये कहती थी कि ओए जो तुम नहीं जानते वो मैं मोहम्मद जानता हूं, जो तुम्हारी समझ में नहीं आता वो मैं मोहम्मद समझता हूं, जो तुम्हें नजर नहीं आता वो मैं मोहम्मद देखता हूं। आका ने कहा भाई अब ऐसा है, वादा तो कर लिया दावत का, उससे वादा कर लिया कि भाई तेरे घर दावत खाने आएंगे। अब ऐसा है वक्ते मुकर्ररा पर चलेंगे, वक्ते मुकर्ररा पर चलेंगे। अगर तुम्हें कर दे सेटिस्फाई कि वो झूठा नहीं, अगर तुम्हारा दिल हो जाए मुतमईन कि वो झूठा नहीं, अगर तुम्हारा दिल दुख जाए कि बंदा झूठा नहीं, फिर कोई मुमानत नहीं, दावत खाएंगे। और अगर झूठ साबित हो गया वापस आएंगे। नबी ने दलील दी, सहाबा ने सरेंडर कर दिया, सोना मान गए। नबी दलील देते थे, सहाबा मान जाते थे। नबी दलील देते थे, सहाबा मान जाते थे। मगर एक वैरायटी ऐसी है जिसको लाख दलीलें दे लो कि नबी का मिलाद जायज है, जायज है, जायज है, कहेंगे शापर लेके आना, हमें खिला देना, खा लेंगे, मनाएंगे नहीं, खा लेंगे मनाएंगे नहीं। बरेलवी सही नहीं है। हाँ, जब हमारा पापा हुआ फौत, अभी लाहौर में गए थे ना, कई गए होंगे, नहीं गए तो नेट पे ऑन करके देख लेना। खुदा की कसम देवबंदियों के बड़े 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 उलमा सफों में खड़े थे। हमने सवाल किया, हमने कहा यहाँ क्यों? उन्होंने कहा हमें पता है, वहां कुछ भी कहे है अल्लाह का वली, यकीन करना है अल्लाह का वली। इत्तिसाम इलाही का बयान आ रहा है। और वो जो जमात इस्लामी वाला है सिराजुल हक, माशाल्लाह वो गया भी ताजियत करने के लिए, और उसने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम दुरूद सलाम भी पढ़ा, दुरूद सलाम भी पढ़ा। तारिक जमील साहब का भी बयान आया, कई उलमा के बयान आए। मेरा तो ज़हन थक जाएगा, जुबान थक जाएगी, कईयों का बयान आया। उन्होंने कहा भाई मर्दे कलंदर था, जो उसने जुबान से कहा वो किया भी, करके दिखाया भी, और कयामत तक उसका नाम भी सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। सहाबा ने सरेंडर कर दिया। उसने कहा सोना ठीक है, अब दावत का दिन आ गया। दिन तो आ ही जाता है ना। अब टाइम 15 दिन पहले लिया था जिशान भाई ने, लाख उंगलियों पर 20 दिन पहले लिया था, लेकिन आ तो गया ना। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे नाथ खां भी बैठे, नूरानी शख्सियात यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं तो बेअमल सा बंदा हूं, मैंने तो आगे जाना था, रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा टाइम ये रख दें। इन्होंने कहा ठीक है जुबैर भाई। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई, इन्होंने कहा जी जुबैर भाई, वो भी ये कहती कि भाई जुबैर भाई का बयान हो। मैंने कहा बस मैं तो एक सबक सुना कर जा रहा हूँ, एक लम्हा फिक्रिया देकर जा रहा हूँ कि कमली वाले की मोहब्बत ऐसी है, जब बंदे का कपड़ा हो ना, लिबास हो, चाहे उसको अच्छी तरह धोए ना आप,
لیکن پوری پرفیوم کی شیشی اس کے اوپر انڈیل لو نا، جب جس گلی سے گزرتے ہو لوگ اس کی رنگت نہیں دیکھتے، اس کی خوشبو دیکھتے ہیں. توجہ کرنا میرے جملے پر، اس کی رنگت نہیں دیکھتے. اب آپ کے پاس ہو 50 نوٹ 100 والے، وزن کرنا جملے کا، 50 نوٹ ہو 100 والے اور ایک نوٹ ہو 1000 والا. آپ ان 100 والے نوٹ پر 1000 کا نوٹ کر کے اور ایسے کاٹن کی قمیض میں رکھ لو، دور والے کو تو یہی دکھے گا 1000 کی گڈی ہے. تو یہ جتنی بدعمالیاں ہے نا، جب میرے نبی کی نسبت آ جاتی، خدا کی قسم اس کے اندر چھپ جاتی ہیں. تو اب میرے نبی نے کہا بھائی جائیں گے ضرور، اگر اس نے مطمئن کر دیا دعوت کھائیں گے، جھوٹ ثابت ہو گیا واپس آئیں گے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، وقت آ گیا. میرے نبی چل پڑے صحابہ کے ساتھ. اب کتنی عظمت والا وہ ہوگا گھر جس میں نبی چل کر جا رہے ہوں گے، اور کیسی ہوگی وہ دعوت جس میں میرے کملی والے تشریف لے کر جا رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا اس کا مقام جس نے کملی والے کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوگا. آج جس گھر میں میلاد ہو، اس کا ادب و احترام کرتے، جس میں آمنہ کا لال چل کر گیا ہوگا، اس گھر کی عظمت و شان کیا ہوگی. اب کملی والے پہنچ گئے صحابہ کے ساتھ، اس نے دسترخوان لگا رکھے تھے، کھانے وہاں پر رکھے تھے. کملی والے بیٹھ گئے. اب میرے لفظوں کا وزن کرنا، بس 4 سے 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. کملی والے جا کر بیٹھ گئے، صاحب بیٹھے ہیں، وہ ویٹ کر رہا بھائی کملی والے برکت فرمائیں، لیکن کملی والے برکت نہیں فرما رہے، بیٹھے ہیں. اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا فدا کا امی و ابی، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان سونا، یہ آپ ہی تو چیف گیسٹ ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نہیں، برکت فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے. آقا مسکرا دیے. آقا نے کہا غلام دعوت تو کھائیں گے، پہلے اسے تو مطمئن کر. دعوت تو کھائیں گے. اب یہ جو کھائیں گے کا جملہ تھا نا، کملی والے نے پہلے بتا دیا تھا کہ نکھیڑا بعد میں ہوگا، دعوت ہم نے کھانی ہے، دعوت ہم نے کھانی ہے، مگر اسے مطمئن کر. اس نے کہا سونا حکم کرے. آقا نے فرمایا میرا یہ غلام کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، میرا یہ غلام کہتا ہے تو جھوٹا ہے، اور تو نے میری بارگاہ میں جھوٹ بولی. اس کی دھار نکل گئی. اس نے کہا سونا گناہگار ہوں، گستاخ نہیں، گناہگار ہوں مانتا ہوں، گستاخ نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں. حکم ارشاد فرمائیے ان کا موقف کیا ہے. کملی والے نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس مال کتنا ہے، تو نے کہا 40 بھیڑ بکریوں کا مالک ہوں. یہ کہتا ہے کہ تو بہت بڑا جانوروں کا تاجر ہے. میں نے تجھ سے پوچھا اولاد کتنی ہے، تو نے کہا کہ 1 بیٹا ہے. یہ کہتا ہے کہ تیرے 4 بیٹے ہیں. میں نے تجھ سے پوچھا کہ عمر کتنی ہے، تو نے کہا 15 سال ہے. یہ کہتا ہے کہ تیری عمر بہت زیادہ ہے، تیری پرسنالٹی تیری شخصیت سے لگتی ہے. جب کملی والے نے یہ کہا اب وہ مسکرا دیا، اب وہ مسکرا دیا، ہاتھ جوڑے. اس نے کہا سونا موقفین ہی درست ہے، کوڑ میں ہی نہیں مارا. یہ بھی سچ کہہ رہا، جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا. اور میں اب اس کی اور آسانی کر دوں، اللہ والی مسجد میں آنا ہو نماز پڑھنے، ایک بندہ آ جائے اس گلی سے، ایک بندہ آ جائے اس گلی سے، ایک بندہ آ جائے اس گلی سے، ایک بندہ آ جائے بائی پاس سے اس گلی سے، آیا تو اللہ والی مسجد میں، مگر راستے جدا ہیں. مین جو ان کا ٹارگٹ ہے، مرکز ہے، محور ہے، ملجا ہے، ماوا ہے، مسجد ہے. تو اس نے کہا سونا موقف اس کا بھی درست ہے، جھوٹا یہ بھی نہیں ہے، اور جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا. مگر سونا میرا عقیدہ سنیے، واقعی جب آپ نے پوچھا اب تک میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر 40 بھیڑ بکریوں کو قربان کیا ہے. میں مال اسی کو سمجھتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ دے دیا، باقی مال میرا نہیں، باقی مال میرا نہیں. وہ تو آج مرے بیٹے نہیں کہتے ہوئے ٹریکٹر تیرا ہے بھی گھا میرا، یقین کرنا کہتے یہ گھر تیرا، یہ دکان میری، یہ کار تیری، یہ موٹر سائیکل میری. بٹوارے ہوتے ہیں وہ اس کا نہیں ہوتا. اور کہا سونا واقعی بیٹے 4 ہیں، 3 بدبخت خنزیر ہیں، نہ رب کی وحدانیت کو مانتے، نہ آپ کی رسالت کو مانتے. آپ کا کلمہ ایک نے پڑھا ہے، بیٹا اسی کو سمجھتا ہوں جو غلام مصطفیٰ ہے. اور سونا واقعی عمر میری 60 برس ہے، مگر آپ کا کلمہ پڑھے مجھے 15 برس ہوئے. میں عمر اسی کو سمجھتا ہوں جو غلامی مصطفیٰ میں گزری، باقی عمر میری نہیں، باقی عمر میری نہیں. میں نے کہا بدکار صحیح، کچھ لمحے تو آقا کے ذکر میں گزرے، اور جس کے لمحے آقا کے ذکر میں گزر جائیں نا، لمحے اسی کے ہوتے ہیں، باقی یہ لمحات نہیں. یقین کرنا. اور خوش نصیب ہے اہل سنت مسلک، خوش نصیب ہے اس کے اعمال جیسے صحیح، گناہگار صحیح، بدکار صحیح، کم شکل صحیح، کم صورت صحیح، کم سیرت صحیح، مگر ہے تو نبی کا نام، ہے تو نبی کا نام. اب پانی بیٹھ کر پیتے ہو، لیکن جب آب زمزم آ جائے کیا ہوگا؟ ماتا سٹینڈ اپ، بیٹھ کے نہیں پینا. وجہ اس نے کہا نسبت والا ہے. میں نے کہا رنگت تو ویسی ہی ہے، کوک کی 20 روپے کی بوتل ملتی ہے، رنگ بدلتا ہے، اسے بھی حکم نہیں ہے بیٹھ کے پینے کا. بندہ پکار کر کہنے لگا، اس نے کہا یہ فری تھا، یہ 20 کا ہے. اس نے کہا بات 20 کی نہیں ہے، بات نسبت کی ہے،
मिनरल वाटर नहीं लेते 120 180 रुपए की, 140 रुपए की, 160 रुपए की, 80 रुपए की। लेकिन खुदा की कसम मुझे अकीदे पर रोना आता है, हमारे अकीदों की बेसाखियां भी टूट गई हैं। आज कैसे छिटियां लगा रखी हैं। ठीक है, सेफ्टी करनी चाहिए, मुंह को लपेट लेना चाहिए, लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज कभी शराब पीकर तो हमने मुंह नहीं छुपाया है? आज किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत तक कर तो हमने मुंह नहीं छुपाया, आज हराम खाकर तो हमने मुंह नहीं छुपाया। मगर एक जुमला आया था जी, करुणा करुणा। कभी आपने ये नहीं सोचा भाई एक यही सुराख है, ये कान नहीं, आंखें नहीं, जिस्म के और पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं, जहां जहां पर आपका बाल है वहां पर सुराख है, मगर हर एक को अल्लाह दिखने नहीं देता है। करुणा वहां से नहीं घुस सकता। लेकिन क्या है कि बस ठीक है जी, ये एक कईयों ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी मास्क वालों के मास्क नहीं बिकते थे, जिसका 15 का था वो 50 का बिकने लगा। उन्होंने कहा मास्क लगाओ, बाकी कुछ लगाओ ना लगाओ। मैंने कहा कोई कान की लुपियां बनाकर वो बेचने लग जाए, वो जी अब ज्यादा जो है वो कानों से गुजरा है, फिर कानों को बंद करो। वो बस ठीक है, सब कुछ करो। मेरे नबी का फरमान है 5 वक्त के वुजू की गारंटी तू दे। अगर स्याह सित्ता में ना जुबैर अत्तारी की गर्दन बस्ती चक्कर चौक के अंदर कलम करना, मेरे नबी ने फरमाया 5 वक्त के वुजू की गारंटी तू दे। ये जितने भी दुनिया के जरासीम हैं जो आज मौजूद हैं, कयामत तक मौरीद वजूद में आएंगे, मैं मोहम्मद जामीन हूं, ये तुझे कुछ नहीं कह सकेंगे, ये तुझे कुछ नहीं कह सकेंगे। मगर वुजू छोड़ दिया, वुजू छोड़ दिया, अब करुणा ना चपते। वो कारी अकमल साहब का एक जुमला, मुझे बस आखिरी जुमला 1 मिनट के अंदर, जुमला आज भी बड़ा याद आता है। आपने माइक पे फरमाया, उन्होंने कहा तो आपको हुण पता लगे करुणा आगे। वो कहते सलीम को सराइकी में कहते सलीमा, तवज्जो करना। जवेद को सराइकी में कहते जवेदा। ते वो जड़ा कारून आई ना, वो टाइम आदे आसे कारूना आदे, वो कारूना है, वो टाइम गई हुण वला आ गई, रंग वटा गई, सूरत वटा गई है, मौजूद वो टाइम ही आई होनी है। तो बस अपने किरदार को बदलो। खुदा की कसम इस करुणा की जरूरत नहीं है। ये मिनरल वाटर लोग कहते हैं हमने तो आंधले अब भी ट्यूबवेल में से भर के पिए, नहीं चिपटा आज तक करुणा, ना इसकी जरूरत है चिपट सके। खुदा की कसम जरूरत उसकी होती है जब बंदा गुस्ताखे रसूल हो, फिर चिमटी भी चिपट जाती है। और जब गुलाम रसूल हो ना, गुलाम मुस्तफा हो, तो मेरे नबी के साहबी कहते जंगल में जा रहा था, रास्ता भूल गया। हजरत सफीना फरमाते बड़ी कोशिश की, रास्ता नहीं मिला। अब मैं बड़ा परेशान था कि क्या करूं, कैसे निकलूंगा, दरख्त बड़ा घना, जंगल बड़ा घना है। कहते इतने में धाड़ सुनी शेर की। आज तो रात को जा रहे हो 12:30 बजे बिल्ली करके मियाऊ करते हो, बिल्ली कहते शेर की जो धाड़ सुनी, मैं रुक गया। मैंने देखा शेर बैठा था, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा या अवल हारिस, तू अल्लाह का शेर है, मैं मोहम्मद का शेर हूं, रास्ता भूल गया हूं मैं जंगल के अंदर। कहते बस मेरा ये कहने की देर थी। शेर ने मशरिक की तरफ देखा, फिर मगरिब की तरफ देखा, फिर शुमाल की तरफ देखा, फिर जुनूब की तरफ देखा। दोबारा चौथी बार उसने मशरक की तरफ देखा और चल पड़ा। कहते चंद कदम चला, पीछे मुड़ के देखा, जैसे मुझे इशारा कर रहा हूं सफीना पीछे आ। कहते मैं पीछे पीछे चला। कहते अल्लाह व इज्जत रब्बी, अल्लाह की इज्जत की कसम, उसने मुझे मक्का के रास्ते पे डाल दिया। जब मैं आका की बारगाह के अंदर आया, अभी मैंने कहा कुछ नहीं था, कमरी वाले मस्जिद नबी में बैठे थे। आका ने फरमाया सुना सफीना, शेर ने रास्ता गलत तो नहीं बताया। मैं कदमों पे गिरा, मैंने कहा सोना मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। कमली वाले मुस्कुराए, फरमाया जब हम जंगल में जाते हैं ना, ये शेर हम पे दुरूद भी पढ़ता है, सलाम भी पढ़ता है। इससे अपनी पुरानी संगत है, इससे अपना पुराना साथी है, अपना प्यार पुराना मोहब्बत करने वाला है। तो बस जो दुरूद और सलाम पढ़ता है मेरे आका उसे पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अत्तारी साहब अपना नूरानी बयान फरमा रहे थे। जितना सुनकर सुकून मिला है उतनी जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट लेने हैं, उसके बाद अपने वान से अगले सनखान रसूल को दावत नात देनी है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। बात अगर समझ आए या बात अगर दिल में उतर जाए तो सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी नहीं करनी। दोनों हाथों को उठाकर सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह कहनी है। तो जरा तवज्जो कीजिए। गुलशन न गुलशन के पहलू में माली, न पत्ता न बूटा न डाली, न इश्क अवैसे न बांगे बिलाली, न फूलों में रंगत न रंगत में लाली।
نہ پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی، نہ موجے نہ دریا کا پانی، نہ یوسف پہ ہوتی زلیخا دیوانی، پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ، نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ، پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ، نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ، نہ بغداد میں جینا سمدانی، نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی، نہ بغداد میں جینا سمدانی، نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی، نہ مسجد نہ منبر نہ کعبہ کلیسا، نہ دیر و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ۔ ملک پاکستان کے عظیم شناخان رسول میرے سٹیج کی زینت ہیں، ان کے سامنے میں ہر چیز کا منکر ہوئے جا رہا ہوں، ہر چیز سے انکار کیے جا رہا ہوں، ہر چیز سے انکار کیے جا رہا ہوں، ہر چیز کا منکر ہوئے جا رہا ہوں۔ اس مجمع میں سے کوئی وہ اتنا نہیں کہہ سکتا ہے کہ شاہ رخ بخاری کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز کا منکر ہوئے جا رہا ہے، ہر چیز سے انکار کیے جا رہا ہے، ہر چیز سے انکار کیے جا رہا ہے۔ آخر کہنا کیا چاہتا ہے، بتلانا کیا چاہتا ہے، ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو ذرا توجہ کیجئے اگلے مصرے پر، جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل جائے، جس کی بات میری بات کے ساتھ مل جائے، جس کی ہاں میری ہاں میں مل جائے، وہ شخص دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کہے گا۔ توجہ کیجئے، گلشن کے پہلو میں مالی، نہ پتا نہ بھوٹا نہ ڈالی، نہ عشق ویسے نہ بانگے بلالی، نہ پھولوں میں رنگت میں لالی، نہ موجے نہ دریا کا پانی، نہ یوسف پہ ہوتی زلیخا دیوالی، پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ، نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ، پاک پتن گنج شکر نہ خواجہ، نہ لاہور میں داتا ولیوں کے راجہ، نہ بغداد میں جینا سمدانی، نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی، نہ بغداد میں جینا سمدانی، نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی، نہ مسجد نہ منبر نہ کعبہ کلیسا، نہ دیر و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ۔ ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر سینے کا زور لگا کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور کہہ رہا ہوں کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ ارے ہم کو محمد کا وفادار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ مگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے۔ ارے ہم سنیوں کو محمد کا وفادار کہا جاتا ہے، ہم سنیوں کو محمد کا وفادار کہا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، سرکار سے وفاداری کی بات ہوئی، نعرہ رسالت جس کو رب نے ہاتھ دیا ہے، سرکار کے سر کے دونوں ہاتھوں بٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، ہم سنیوں کو محمد کا وفادار کہا جاتا ہے۔ اب یہ اشعار وسیم بھائی میں نے ان بازوں سنیوں کے لیے پڑھا ہے، اگلا شعر میں آپ لوگوں کے لیے نہیں ان لوگوں کے لیے پڑھنا ہے جو سمجھ گئے اور دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، ہم کو محمد کا وفادار کہا جاتا ہے۔ اور امتی ہو کے منارے ناز جشن آقا، اسے نوکر نہیں غدار کہا جاتا ہے، اسے نوکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ امتی ہو کے منارے ناز جشن آقا، اسے نوکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ اور میرے حضور کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے حضور کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے، وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے حسین کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ میرے حضور کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے، مگر اے حسین تجھے تو نانا سلام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کے ہاتھوں کی خیر ہو، آپ کو پیدا کرنے والی ماں کو سلام ہو کہ میرے حضور کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے، مگر اے حسین تجھے تو نانا سلام کرتا ہے۔ اے حسین تیری عظمت پہ کروڑوں سلام، اے حسین
तेरी अज़मत पे करोड़ों सलाम। अरे तुझे तो सारा घराना सलाम करता है। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह कि ऐ हुसैन तुझे तो सारा घराना सलाम करता है। और इंतहाई काबिल तवज्जो है कि यजीद की फौज का हर एक जवान आज भी शर्मिंदा है। इसके पीछे माजरा क्या है, शायर कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, सबक क्या देना चाहता है, तो जरा तवज्जो कीजिए। जिसको अगला मिसरा समझ आए वो दोनों हाथों को उठाकर सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह कहेगा। और जो अगला मिसरा मैंने पढ़ना है, जिस शख्स का वो अकीदा है, वो दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहेगा। तो जरा तवज्जो कीजिए कि यजीद की फौज का हर एक जवान आज भी शर्मिंदा है। यजीद की फौज का हर एक जवान आज भी शर्मिंदा है। अरे हमने तो काट डालना था पर हुसैन तो अभी जिंदा है। हमने तो काट डाला था पर हुसैन तो अभी जिंदा है। यजीद की फौज का हर एक जवान आज भी शर्मिंदा है कि हमने तो काट डाला था पर हुसैन तो अभी जिंदा है। और नामे अब्बास में अजब तासीर लगती है। हज़रत अब्बास के मानने वाले जरा हाथों को बुलंद करें, जरा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह कि नामे अब्बास में अजब तासीर लगती है। नामे अब्बास में अजब तासीर लगती है। अरे जिसे सुनकर तो पानी को भी प्यास लगती है, जिसे सुनकर तो पानी को भी प्यास लगती है। इसी ख्याल के साथ अपने आवाज़ से दावत नात दे रहा हूँ। फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र सिकंदराबाद, बुलबुल मदीना, कोई न मदीना, अजीम सोज़ गुलास के पैकर, अजीम सना खान मुस्तफ़ा। जी हाँ, मेरे मुराद जनाब भाई मोहम्मद वसीम कादिर साहब से है। उनकी आमद से पहले एक जोरदार नारा बुलंद फरमाएं, नारे तकबीर। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम हज़रात जिनका दिल खुश हुआ है, शाहरुख भाई की नकाब उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मज़ीद शाह साहब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। और आज की महफिल राव मोहम्मद ज़ीशान साहब तकरीबन कोई 20 से 25 दिन से रास्ते में थे। और यहाँ पर पहले एक छोटी सी अर्ज़ करूँ, चाचा अब्दुल गफ़ार साहब से हाथ जोड़ के वहाँ पिछले दिनों इनके यहाँ पर महफिल हुई, मेरी शरई मजबूरी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका और मिंबर रसूल पर बैठ कर बात कर रहा हूँ। उस दिन महफिल में भी कहीं नहीं गया, वालिद साहब की तबीयत की वजह से। तमाम दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। पिछले दिनों उनका विसाल हुआ, मुख्तसर से इंशाअल्लाह आज पेश करनी है। फरमाइश बहुत ज़्यादा ऐसे दो अशार एक नाज़ शरीफ के 2 अशार अंतर पाक की बारगाह में 2 अशार बोला और ज़ीशान भाई जो हुक्म किया कि भाई मेहमान कहा जाएंगे। तमाम ज़ाबुल नवाज़ कह लीजिए सुभान अल्लाह। बिलंद आवाज़ से मिलकर दुआ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या कौन जाग यार पढ़ना सरकार का दरूद तो शर्माना कैसे। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई किसी से मांगता है, कोई किसी से मांगता है, कोई रब से मांगता है। हम भी रब से मांगते हैं लेकिन सरकार के वसीले से। फिर क्या कहते हैं, बुलंद आवाज़ से उसका कहिएगा कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं बोलने देते। जो सरकार का आता है जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर क्या दीजिए, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं बोलने देते। उनका मंगता जो मंगता नहीं बोलने देते हैं। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं बोलने देते।
سوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے جتنا دیا سرکار مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اس کا یقین ہے کہ سرکار کے ساتھ اتنا ملا ہے کہ ہماری اوقات سے بڑھ کر راتوں پر آ کر کہیں سبحان اللہ جتنا دیا سرکار مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ ٹکر میں ہے ان کا بننا یہ ٹکر میں ہے ان کا بننا مجھ میں تو ایسی بات نہیں کیونکہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے منگتا جو منگتا نہیں جانے دیتے میں قسم خدا دی کھانا واپس کیوں منگتا جو منگتا نہیں جانے دیتے تو دانیال بھائی بھی الحمدللہ سرکار کا ملاد دانیال بھائی تو سجا سے سچی بات کہا پہلے یونس بھائی سجا سے اور وہی خون میں وراثت ملی سرکار کی محبت دانیال بھائی سجا سے اور ذیشان بھائی بھی الحمدللہ اور ساتھ سرکار کا ملاد سجا سے وجہ کیا وجہ ہے بلند آواز سے مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے پری کر دیا کیونکہ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور میرے غیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی سرکار کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہمارے چہرے چینج نہیں ہوتے پچھلی امتوں کی آواز اٹھا کر دیکھیں صرف سرکار کا صدقہ ہے وہی بات شاعر علی حدیث کو ایک شعر میں بیان کرتا توجہ کیجئے گا کہ میرے غیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مہمان بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے بلند آواز سے مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ میں جب یہاں پر آیا شاہ رخ بھائی کے ساتھ مدثر بھائی نے کلام لگایا یہ مطلب مدثر بھائی نے لگایا تھا یا ذیشان بھائی نے لگوایا تھا حیدریہ کلنگر بس میں نے وہی مقام 2 یا 3 منٹ میں پیش کرنا ہے اس کے فون بعد راؤ زبیر صاحب کی فرمائش مولانا کے لیے قبر بلند آواز کہہ دیجئے سبحان اللہ بلند آواز کہہ دیجئے سبحان اللہ بھائی تم رنگ بولو تو میں بھی رنگ بولتا ہوں پوری رات میں بولتا ہوں بلند آواز کہہ دیجئے سبحان اللہ غلام پر جتن بڑھ کے روائے وہ دعا میرے جو غلام پنجتن سرکار کا فرمان ہے حجت الوداع کی آخری سرکار نے فرمایا اے میری امت 2 چیزیں تم میں چھوڑے جاؤں ایک قرآن اور میری آل اسی آل کی بات کرنا لگا بلند آواز سے غلام پنجتن بڑھ کے روائے وہ دعا میرے نبی نے کر دیا الفت مجھے علی جو مولا کا ماننے والا ہاتھ کا نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھاتے ہو نعرہ حیدری اسی طرح ہاتھوں کو بلند کر کر کیا کہنا ہے علی 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 دے ہر دی الفت مجھے ہمیں
ہر ایک مشکل جمیلا ایس فواد علی مینو بلا ورگے یہ میرا اعزاز ہے، میرے دادا حضور کی دعاؤں کا صدقہ اور میرے والد صاحب سفیان عمر میرے عمر بخشن علی رحمۃ اللہ کی دعاؤں کا صدقہ۔ الحمدللہ پچھلے سال میں تقریباً 30 نومبر کو، آج 29 تھی، 30 نومبر 1 دسمبر کو میں مدینہ شریف سے واپسی مکے کی طرف آئی۔ پورا ربیع الاول میں نے مدینہ شریف میں گزارا، پچھلا پورا ربیع الاول۔ جب میں واپس آ رہا تھا، واپس آ گیا، گھر پہ پہنچا، ٹھیک 20 دن بعد دادا حضور کا عرس تھا۔ پھر سے سہیل عزیز شاہ صاحب، مٹھو شاہ صاحب لاڑ سے تشریف لائے، تو آپ نے کہا بیٹا میرا لائق ہوگا، میں نے کہا حضور دعا کریں، مدینہ دیکھ آیا، اب نجف اشرف مولا علی کا دربار بھی دیکھوں۔ کمال کی بات، میرے جو اصل اعزاز کی بات، تو مجھے کہنے لگے بیٹا پاسپورٹ ریڈی رکھنا ہے، بس ویزا میں نے لگوانا ہے، ٹکٹ میں نے اوکے کرانی، ساتھ میرے جانا ہے۔ الحمدللہ جیسے یہ کرونا آگے پیچھے ہدایت آئے، میں نے نجف بھی جانا ہے، کربلا بھی جانا ہے، بغداد بھی جانا ہے۔ اور جو یہ بات اگلی میں کرنے لگا ہوں، حیدرین کلندر مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، چاچا اقبال صاحب کی بات کسی عام بندے کی نہیں، کلندروں کے شہنشاہ حضور لال شہباز کلندر نے کہا حیدرین کہ میں حیدری بھی ہوں، کلندر بھی ہوں، مست بھی ہوں، بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ عشق والے سمجھے یہ بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مولا کا بندہ نہیں، مولا علی کا بندہ ہوں۔ پیشوائے تمام رندہ کہ جتنے بھی مست درویش ہیں مولا علی کے در کے سب ہیں، کتے ہیں۔ اس بات پر عمل ہو تو ولی بنتا نہیں تو نہیں بنتا، یہی بات میں کرنے لگا۔ بلند آواز سے کیا کہنا ہے میرے ساتھ مل کر؟ حیدریم کلندر مستم، 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 منظر فضائے دہر میں سارا علی کا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے۔ حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم، کیوں دخل دے رہا ہے عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہا ہے عقیدت کے باب میں، یہ معاملہ ہمارا حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم۔ اور پیر نصیر نے اسی پیر کے اندر کیا کہا کہ کل کا وجود جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل پنجن پاک کا کل وجود کس کے چہرے سے ہے آیا؟ کربل کا میدان ہے، نقشہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ کل کا وجود جزو کے چہرے سے ہے آیا، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم، علی نال بغض رکھے ہیں تو نکمیاں، جو بغض رکھتے وہ رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے۔ جو مولا علی کے ماننے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بیگم یہی تو پانچ ہے، بس پانچ ہے، بس پانچ ہے بیگم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم، علی نال بغض رکھے ہیں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھے ہیں تو نکمیاں، اٹھ تیرا عجمہ جتے علی جمعیاں۔ حیدریم کلندر مستم، حیدریم کلندر مستم، نجف ایمان ہے میرا، نجف ایمان ہے میرا، شریعت کربلا میری غلام پنجتن پر تیرا واقع ہو دعا میری، نجف ایمان ہے میرا، نجف 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 نجف
دیجیے آئیے چلتے ہیں مولا علی کی بات کریں نجف سے نجف میں رہتے ہوئے زبیر بھائی کی فرمائش ایک ہی شیر وقت کی وضاحت کرتے ہیں دعا شان بھائی کی فرمائش اور دعا شاہ بھائی بار بار ادھر سے بیٹھ کے کیا رہتا وہ سامنے دوری اچھی نہیں ہوتی ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے اتنا عشق رہتا ہے بلند آواز سے کیا کہہ رہے ہیں شنگری والا مولا علی کا دیوانہ کسے کسے اچھا لگتا ہے حضور لال شہباز کا مدر کسے اچھے لگتے ہیں داتا علی حجویری کسے اچھے لگتے ہیں بہول احمدانی کسے اچھے لگتے ہیں پیر محمد علی غریب نواز کسے اچھے لگتے ہیں ہاتھ کو اٹھا کر کیا کہنا ہے چنگا لگتا علی والا سونا لگتا علی والا او کسے میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے نہیں وسدا علی والا نہیں بجدا علی والا علی مولا علی مولا جس کو ہاتھ ملا مولا علی کے سب کے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بالکل تو مولا ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بات میری نہیں ہے سرکار کا فرمان ہے من کو تو مولا فہذا علی مدی کہ جس کا میں مولا اس کا جس کا میں مولا اس کا علی ہاتھوں کو اٹھا کر من کو تو مولا علی علی من کو تو مولا علی علی نبی نے مولا علی علی اس کا مولا علی علی اس کا مولا علی علی کلندر علی علی کلندر علی علی ایسے من والا علی علی ایسے من والا علی علی دھارا علی علی دھارا علی علی سب کا نارا علی علی یہ نارا ہاتھوں کو اٹھا کر ہم سب کا نارا علی علی جھوم کے بولو علی علی بھاگ کے بولو علی 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 میرے کفن پہ لکھنا علی علی جب مست کلندر علی علی جلال کلندر علی میرے حوصلہ کا نارا علی علی بغداد میں بولا علی علی سب کا نارا علی علی آچھا دھارا علی علی اجمیر میں بولا علی علی چنگا لگ رہا ہے علی والا سونا لگ رہا ہے علی والا مالک بودلا آخری شریف بلند آواز کر دیجیے مالک بودلا سائیں جس میں حانیت وچ پایا بلال بھائی توجہ مالک بودلا سائیں جس میں حانیت وچ پایا کیور بدلے لال سخی دے جوش شہباز نو آیا جب حضور لال شہباز کو جوش آیا تو آپ نے کیا کہا او بول کتے تو کتے تھے تو سجدہ علی والا تو سجدہ علی والا چچا اقبال صاحب کی نظر کو دیکھتے ہیں وہ بات کرنے لگا جو جلال پور پیر والا میں بابا سید معراج الدین گیلانی صاحب کے سامنے کیا بات ہوتی ہے الحمدللہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے میلاد بھی ہے 11ویں شریف میرا ولیوں کے امام دے تو پنجے تن کے نام میرا ولیوں کے امام دے تو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے بات ایک شعر میں جو پڑھ سکے گا پڑھے گا جو اس بات کو سمجھتا ہے وہی بولے گا کیا کہ دولم نظر کرم سرکار لولو نظر کرم سرکار لولو نظر کرم سرکار لولو نظر کرم سرکار اپنے بندوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے
ڈالو نظر کرم سرکار سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق سبھر دو میں فقیر ہوں تمہارا ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار غم میں محفل ہے سجاوے بڑے دیر سے تم جو بنا او بات بنے گی تم جو بنا او تم جو بنا تم جو بنا او بات بنے گی تم جگہ میرا چرگی لجپال کر اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے ذیشان بھائی شاہ بھائی توجہ کیجئے ساغر کے آرزو نہ پیمان پینے اور پلانے کی بات لیکن یہ پینے اور پلانے کی بات کہاں ہے اگلی بات ہے توجہ کیجئے گا ساغر کے آرزو نہ پیمان بس ایک نگاہ مرشد شیخانہ چاہیے بے دم نماز عشق کی ہے خدا بس یار کی مستی میں گھومنا جانا چاہیے مستی میں گھومنا جب مرشد کی نظر پڑے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے کیا یہ نظر میرے پیر کی 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 یہ نظر 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 خجا کی نظر نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اہل کمال پیر کا در چومنے اہل کمال کمال تم جو کسی کی تقدیر کو چینج کر دے جو کسی کی تقدیر کو چینج کر دے وہ میرے پیر کے دربار میں تقدیر کیسے چینج ہوتی ہے مشین اگر بیٹی بتا دے تو اگر ولی کہہ دے کہ بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوگا ایسی تقدیر چینج کر دے ایسے کمال جو رکھتے ہیں وہ میرے پیر کے در پر کیا کرتے ہیں غوث پاک کے در پر توجہ کیجئے گا اہل کمال پیر کا در چومنے لگے منزل مراقبے میں کہیں گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر ڈالی جو میرے غوث ڈالی جو میرے آجا پر پور کی نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے نظر میرے پیر کی یہ نظر دستگیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر دستگیر کی اس کلام کا آخری شاہ بلند آواز کہہ دیجئے سبحان اللہ کی شراب پلائی غفیر مرشد کا تصور کیجئے صرف ایک اس کلام ایک آنکھوں کو بند کیجئے ہاتھوں کو بلند کیجئے مرشد نے کیا کہا اللہ کی شراب پلائی غفیر نے ہاتھوں کو اٹھا کر اٹھائیے ہاتھوں لب کا نام بلند کر کیا کہنا ہے اللہ 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 کی شراب پلائی غفیر نے روشن کیا ضمیر کو روشن ضمیر نے محبوب مجھ پہ ڈالو غلط نظر مجھ پہ نظر اٹھائی عابد فقیر نے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی آخری دو شیر جو بھائی جان نے مجھے کب کیا کیونکہ بھائی جان وجہ یہ ہے مہمانوں کو تو مجھے احساس ہے میں اب تک کا مائک مہمانوں کو دے دیتے ہیں لیکن بھائی بات یہ ہے آپ بھی راجپوت ہو راجپوتوں سے واقف ہے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں پکڑ کے وہ بھائی یہ جو کہیں لکھیں نہیں پڑی حاجت صاحب کے منقبت اور جس نے حکم کیا وہ پیچھے ہی کھڑا دیکھو کب آگے آتا ہے
آئیے مل کر کیا کہنا ہے؟ تیرا نام خاک ہوئے ندے، تیرا نام پاک ہوئے ندے، تو رسول پاک کے یاد ہے، تو رسول پاک ہے۔ پوری محفل میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، لیکن یہ بات ضرور کہنی چاہیے، کیوں؟ ہم راجپوتوں کو اگر مسلمان کیا ہے تو خواجہ غریب نواز نہیں کیا، تو یہ اڑیل قوم کسی اور کا قابو ہونے والا نہیں تھی۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کر غریب نواز کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ تیرا نام خواجہ ہوئے ندے، تیرا نام پاک ہوئے ندے، تو رسول پاک کے یاد ہے، تیری شان خواجہ ہے خواجہ، تیری شان